السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پچھلے 2 ہفتے سے لگ رہا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ جو سیاسی حدت ہے وہ کم ہوئی ہے، لیکن مذاکرات میں جو بظاہر تعطل ہے اور پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی ملاقات بانی پی ٹی آئی سے نہ ہونے کے باعث اب لگ رہا ہے کہ پارا پھر سے اوپر جا رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ایسی جماعت سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ جس کے اندرونی اختلافات اتنے ہیں۔ وہ ایک مبینہ چیٹ جو سامنے آئی علیمہ خان اور ان کے سوشل میڈیا آپریٹر احسن علوی کے بیچ، اس کو بنیاد بنا کے بات کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملاقات ہے وہ ہو جائے گی۔ ایاز صادق باہر ہیں جس کی وجہ سے کوئی تعطل آیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی مذاکرات سے متعلق جو سنجیدگی ہے اس پر رانا ثناءاللہ نے شک کا اندیا ضرور دیا ہے۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ہدایات کی ہیں کہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا امر مانے ہے؟ حکومت اس ملاقات کا اہتمام ابھی تک کیوں نہیں کر پائی؟ اس سے متعلق حکومتی حلقوں سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا، اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس ضمن میں ان کی کیا کورسپونڈنس چل رہی ہے حکومت کے ساتھ، حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ، یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے ساتھ۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ماحول پھر تلخ ہو گیا ہے؟ اگر ماحول تلخ ہوا ہے تو جو اچھا ہونے کی امید پاکستان کے عوام لگا رہے تھے، کیا وہ بھر آئے گی؟ یہ سپنے ادھورے رہ جائیں گے؟ اس پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان نے آج کراچی میں مصروف دن گزارا ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ دنیا کی دوسری بڑی سٹاک مارکیٹ اور بہتر پرفارم کرنے والی سٹاک مارکیٹ بن گئی ہے۔ آج انہوں نے ملاقات کی ہے اسٹیک ہولڈر سے۔ وہ کراچی پہنچے، گورنر سندھ نے، وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا ٹیکس نظام کاروبار میں رکاوٹ ہے، لیکن کیا کریں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی، اور اس کے بعد یہ پروگرام آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا۔ بہرحال جو کاروباری طبقہ ہے اس کے ساتھ آج ان کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے اپنے ریزرویشن بھی رکھے ہیں، ڈیمانڈز بھی رکھی ہیں۔ کاروبار کیسے بہتر ہوگا؟ ابھی جو پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے وہ 7% بےروزگاری کی شرح میں اضافے کی خبر دے رہی ہے۔ تمام معاملات میں ہم بات کریں گے، اور پیپلز پارٹی نے پھر کابینہ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی۔ تمام معاملات آج کے پروگرام میں شامل ہیں۔ رانا تنویر صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ رانا صاحب آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، یہ جو پچھلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے ڈیولپمنٹس ہیں، اس سے کیا آپ بھی سمیل کر رہے ہیں کہ ماحول پھر تلخ ہو رہا ہے، اور بظاہر یہ جو مذاکرات میں تعطل ہے کہیں یہ مذاکرات کے بے نتیجہ ختم ہونے کی طرف ہی نہ لے جائے؟ مجھے ویسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے، حیرت ہو رہی ہے کہ یہ جو ملاقات میں رکاوٹ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ملاقات تو پہلے بھی ایک ہوئی ہے نا۔ اب مطالبہ صرف ان کا یہ ہے کہ جی آپ ہمیں ملاقات ایسی جگہ پہ کرائیں جہاں ہم بیٹھ سکیں۔ ایک ایسے کمرے میں بٹھایا گیا جہاں 3 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، 4 لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں اور پھر وہاں ایک پولیس والا بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے، مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں جو کوئی مشکل مطالبہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ جو سرکاری کمیٹی ہے، حکومتی کمیٹی ہے، وہ مان چکی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اور رانا صاحب نے اسی شام کو جو ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ یہ جائز مطالبہ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب آج رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی، جی اصل میں اسپیکر قومی اسمبلی ملک سے باہر ہیں، وہ آئیں گے تو ملاقات ہوئی، ان کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ حکومت نے اجازت دینی ہے اور جیل حکام نے ملاقات کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم تو میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے جب بھی یہ سیاسی لوگ قید میں ہوتے تھے۔ جاوید ہاشمی صاحب کو بغاوت کیس میں مشرف صاحب نے سزا سنائی تھی، رکھا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم وہاں یہاں کوٹ لکھپت جیل میں بھی میں جاتا تھا، بلکہ ہر ہفتے جاتا تھا۔ اڈیالہ جیل میں جب تھے تب بھی جاتے تھے، بڑی آسانی سے ملاقات ہوتی تھی، اور ایک بڑا کمرہ تھا، اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، سعد ہاشمی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، 30-40 لوگ آئے ہوتے تھے، وہاں اجتماعی ایک ملاقات ہوتی تھی، کھانے چل رہے ہوتے تھے۔ میں جب یہاں ہم جاتے تھے فیملی سمیت بھی بعض اوقات گئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جب تھے کوٹ لکھپت جیل میں تو ملاقات ہوتی تھی۔
مطلب ظاہر ہے ملاقات کے دن ملاقات ہوتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ جی ایک مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکراتی کمیٹی کا مطالبہ ہے، حکومت وہ مطالبہ مان چکی ہے، اور جیل حکام اتنے طاقتور ہیں یا اتنے بااختیار ہیں کہ وہ حکومت کی بات بھی نہیں مان رہے۔ اگر اس بنیاد پر یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے نیت کا فتور ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور وجہ ہے، مطلب اگر کوئی مطالبات پی ٹی آئی کی طرف سے ایسے آتے ہیں جو ناقابل قبول ہیں، کوئی ایسا مطالبہ آتا ہے جو قانون کے منافی ہے، سبسٹینس ٹیبل ہوگا تو پتہ چلے گا۔ ہاں ابھی تو وہ ٹیبل والا مرحلہ ہی، اس پہ بھی پھر تو کوئی بات بنتی ہے نا، یا کوئی فریق پیچھے ہٹتا ہے، پی ٹی آئی مثال کے طور پر مذاکرات میں خود رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، تو پھر تو بات بنتی ہے۔ لیکن یہ ملاقات کو ایشو بنا کے ایک ہفتہ گزر گیا، پچھلے جمعرات کو یہ ہوئی تھی نا میٹنگ، ایک ہفتہ گزر گیا ہے، ملاقات نہیں ہو پا رہی، تو یہ عجیب و غریب بات ہے۔ لیکن میرے خیال رانا صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ رانا صاحب ایک تو یہ بتائیے، آپ تحریری طور پہ ڈیمانڈز مانگ رہے تھے اور انہوں نے کہا ملاقات کروائیں گے، اس پہ ایگریمنٹ بھی ہو گیا، اب آپ ملاقات ہی نہیں کروا رہے تو آپ کی جو تحریری ڈیمانڈ تھی آپ نہیں سمجھتے کہ اسی کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ اور کیوں انکاری ہے؟ مطلب یہ ملاقات کا اہتمام ابھی تک کیوں نہیں ہو پایا؟ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ فیصل صاحب میرا خیال ہے اگر کوئی بات ہوئی ہے ادھر جو یہ کمیٹیاں ہیں جب بات چیت کرتے ہیں تو اس میں اگر ملاقات کی بات ہوئی ہے تو میرا ملاقات ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ تحریری معاہدے والی بات یا ملیں گے ملاقات کریں گے تو وہ تحریری مطالبات پیش کریں گے، وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بارہا یہ کہا ہے، ان کے مختلف لیڈرز نے جو کمیٹی کے ممبر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہماری ملاقات دو ہوئی ہیں ان میں جو بات چیت ہم نے کی ہے، جو اس میں ہم نے وربلی ڈسکشن میں کوئی ڈیمانڈز اپنی ڈسکس کی ہیں یا رکھی ہیں، وہی وہ تحریری اس کو سمجھے وہ تحریری طور پہ ہماری ڈیمانڈز ہم نے تحریری طور پہ نہیں دینی۔ یہ اسد کیسر صاحب کا میں نے خود سنا ہے ٹی وی پہ، دوسرے لیڈرز کا سنا ہے جو ان کے لیڈر ہیں، تو وہاں پہ اس لحاظ سے میرا ٹوٹل کنفیوژن ہے۔ ابھی میں گور صاحب کا سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جاری رکھیں، مذاکرات جاری رکھیں اور تحریری طور پہ بھی آپ لکھ کے دیں، جو میں نے ابھی دیکھا ہے جی، تو یہ اچھی بات ہے۔ ان کو چاہیے کہ اگر اس میں کون سی کوئی ایسی چیز تھی، تحریری طور پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ چارٹر ڈیمانڈ لکھ کے دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا جتنے بھی کوئی نیگوسیشنز ہوئی ہیں اس سطح پہ اور ایسے حالات میں وہاں تو ڈیمانڈز لکھ کے دی جاتی ہیں اور ایک ایک کر کے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر اس وقت یہ بات ہوئی ہے کہ تحریری طور پہ لکھ کے دینے کو ہم تیار ہیں تو یہ میرا میٹنگ ہو جائے گی جب اسپیکر صاحب واپس آتے ہیں۔ نہیں رانا صاحب، یہ اسپیکر صاحب کا اس ملاقات سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے تو کہہ دیا، اور ملاقات ظاہر بات ہے وزارت داخلہ نے کرانی ہے یا پنجاب حکومت نے یا وفاقی حکومت نے کرانی ہے، اور اسپیکر صاحب کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ شاہ صاحب میں نے یہ نہیں کہا کہ اسپیکر صاحب آئیں گے تو ملاقات ہو جائے گی، میں نے کہا اسپیکر صاحب آئیں گے تو میٹنگ ہو جائے گی، کیونکہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ جب وہ ایگری کرتے ہیں کہ تحریری طور پہ ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں مطالبات اپنے، تو میں نے ابھی سنا ہے، ان کا کوئی سمجھ بھی نہیں ان کی آتی، ویسے آپس کی بات ہے کہ یہ تو صبح کچھ کہتے ہیں شام کچھ کہتے ہیں۔ نہیں رانا صاحب دیکھیں نا، ایک حکومت کے ہاتھ بہترین ایک پوائنٹ آیا تھا کہ وہ ملاقات کروا دیتے، ملاقات کے بعد یہ آگے کہتے ہم تحریری طور پر نہیں دیتے کوئی مطالبہ، تو حکومت کہہ سکتی تھی دیکھیں جی پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن وہ ملاقات پہ ہی سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ شاہ صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ لنک نہیں کر رہے تھے ملاقات کو تحریری طور پہ لکھ کے دینے سے، وہ تو پہلے ہی ملاقات سے پہلے ہی آپ نے دیکھا جب وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، پچھلی جو لاسٹ ملاقات تھی اسپیکر کی سربراہی میں، اس کے بعد انہوں نے بارہا بیان دیے ہیں میڈیا پہ کہ ہمیں یہی ہمارے تحریری آپ مطالبے سمجھے، ہم لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہیں، یا تو وہ کہتے ہیں کہ ملائیں تو بالکل ہم تحریری طور پہ دے دیں گے آپ کو، وہ تو چیز ہی انہوں نے پہلے ہی اس کو اس میں رانا صاحب اگر وہ کمٹمنٹ فلفل نہیں کرتے تو اس کا تو نقصان ان کو پہنچے گا، آپ کے پاس ایک جواز آ جائے گا۔ اس وقت وہ جو جواز پیش کر رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کے پاس اتنا اختیار ہی نہیں ہے، یہ کہیں سے وتھ سبجیکٹ ٹو پرمیشن ہے، وہاں سے پرمیشن آئے گی تو یہ جا کے ہمیں اجازت دے دے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بے بس اور لاچار حکومت ہیں،
کیا واقعتاً ایسا ہے کہ آپ بے بس اور لاچار ہیں اسی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں. اگر ایک کمیٹی بنائی ہے حکومت نے تو وہ ایک میننگ فل ایک ایکشن ہمارا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے, اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. آج سے نہیں بہت پرانا کہہ رہے ہیں بیٹھے بات چیت کریں, اور ہمارے بات چیت یا مذاکرات سے یہ مسئلے حل ہوں گے. اور اس پہ مسلسل پرائم منسٹر سے لے کے کیبنٹ کے ممبرز اور پارٹی کے اعلیٰ جو سینئر لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں اس پہ. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو وہ بات کرتے ہیں اس میں اس طرح کا تاثر ہے کہ شاید آپ چاہتے نہیں ہیں. ہم تو بہت چاہتے ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں, کیونکہ استحکام اگر سیاسی استحکام نہ ہوگا, جس طرح محنت رات دن پرائم منسٹر یا معیشت کو بہتری کے لیے کر رہے ہیں, اس کے لیے تو رات دن محنت کے بعد یہی ہے نا کہ اگر سیاسی استحکام آ جائے گا تو اس سے اور چیزیں جو معاشی طور پہ بہتر ہو جائے گی, اکانومی بہتر ہو جائے گی. ہمارا جو ملک جس ڈائریکشن میں چل رہا ہے اور زیادہ تیزی سے چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں ہماری تو زیادہ ضرورت ہے, لیکن آگے سے جو مختلف یو ٹرن آپ سمجھ لیں یا ایک اس میں مختلف بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سٹانس میں تبدیلی آ گئی ہے, تو اس سے تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے, جو کہ شروع سے ہمیں پتہ ہے کہ ان کے معاملات اسی طرح ہی ہیں. رانا صاحب آپ کا ایک طویل تجربہ ہے, 85 سے آپ اسمبلی کے ممبر بنتے چلے آ رہے ہیں, منسٹر ہیں. ہم نے ماضی میں جب بھی کوئی مذاکرات حکومت اپوزیشن میں ہوئے ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی تھی پہلی میٹنگ کے بعد کہ جی اب سیز فائر ہوگا, دونوں طرف سے بیان بازی نہیں ہوگی. یہ عجیب و غریب مذاکرات چل رہے ہیں کہ حکومت کے وزرائے کرام ارکان اسمبلی بھی جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, جو اپوزیشن کے لوگ ہیں خواہ کمیٹی کے ارکان ہیں یا ارکان نہیں ہیں وہ بھی جو مرضی کہہ رہے ہیں. یعنی دونوں طرف سے آگ پر تیل چھڑکا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مذاکرات کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جس میں سیز فائر نہ ہو, جس میں آگ پر پانی چھڑکنے والے کم ہوں بلکہ نہ ہوں, اور تیل چھڑکنے والے سارے موجود ہوں دونوں طرف سے؟ بات آپ کی دوسرا, دونوں طرف سے بڑے سخت بیانات ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانات کی وجہ ہی جو آج کل بات ہوتی ہے یا کبھی بات ہم سے بھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ان کا نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ میں بات آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے دن جب یہ بیٹھے تھے لوگ تو سب سے پہلے اس پہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ تو بات ہی ادھر نہیں ہوئی. انہوں نے تو وہاں سے باہر نکل کے جب بات پتہ چلتا تھا یہی تھا, باہر آ کے جو پریس کانفرنس ہوتی تھی یا میڈیا ٹاکس ہوتی تھی اس میں تو بالکل وہی تلخی اور وہی سخت باتیں ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پہلے جب آپ بات کرتے ہیں تاریخ کی تو وہاں تو پہلے ہی یہ ہوتا تھا کہ ہم میز پہ بیٹھ گئے, اب کوئی بات اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا اور نہ اس پہ کوئی ہم نے ایسی کوئی گفتگو کرنی ہے جس سے ان مذاکرات پہ اثر پڑے. تو وہ تو پہلے ہی انہوں نے جو بات کے پارٹی سے اس مذاکرات سے باہر آ کے آئے ہیں تو اس سے تو تاثر بالکل یہی جاتا تھا کہ یہ نہیں. رانا صاحب آپ نہیں سمجھتے رانا صاحب یہ نہیں سمجھتے آپ کہ یہ دونوں جماعتوں یا دونوں فریقوں کی ایک غیر سنجیدگی بھی اس سے واضح ہوتی ہے اور امیچورٹی بھی سامنے آتی ہے کہ پہلی ملاقات میں یہ کم از کم جو 1 پوائنٹ ایک ہوتا ہے 1 لائنر وہ بھی طے نہیں کر پائے. اس قدر ہم تو بڑے خوش تھے کہ دونوں طرف سے کہ ٹاپ لیڈرشپ ہے, اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک تجربہ ہے, باقی جتنے بھی لوگ ہیں ادھر دوسری سائڈ پہ بھی یہی صورتحال تھی. لیکن یہ تو لگتا ہے کہ بس ایک مذاکرات کھیل ہے, بس کھیلنا ہے, اس کے علاوہ کچھ سنجیدگی نظر نہیں آتی. دیکھیں جہاں تک تو وہاں پہ جو کمیٹیز دونوں طرف ہیں ان کے ممبرز کا تعلق ہے, دونوں پارٹیوں کے سینئر لیڈر ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر یہ بات کہیں میچورٹی ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. جس طرح ہماری سائڈ پہ تو بڑے ٹھنڈے مزاج کے بڑے جو ہمارے پاس تو ڈار صاحب تو بہت کریٹیکل جو ڈائلاگ یا مذاکرات ہوتے ہیں یا نیگوسیشنز ہوتی ہیں اس میں وہ ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں اور بڑے سکسیسفلی کرتے ہیں کیوں بڑے ٹھنڈے ہیں اور بڑے سوجھ بوجھ والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے تو ٹیم کا اگر آپ دیکھیں گے جس طرح کے لوگ اس میں ہیں تو وہ پولیٹیکل بھی ہیں, سنجیدہ بھی ہیں اور ٹھنڈے دل و دماغ والے بھی ہیں. جی. تو دوسری طرف سے
मे बी کہ وہ بھی سمجھدار ہوں، لیکن وہاں پہ تلخی، ترشی اور اس میں جو بہت سختی ہوتی ہے وہ دوسری طرف پہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، پی ٹی آئی کا کلچر ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ان کو پہلے دن چاہیے تھا کہ اس چیز پہ بات کرتے. پہلی میٹنگ میں تو پہلے یہ سارے آئے نہیں، 2 شاید آئے تھے، باقی نے کوئی بھی بہانہ کیا، کسی نے کوئی بہانہ کیا. تو دوسری میٹنگ میں ان کی ریپریزنٹیشن ٹھیک تھی، پریزنس کافی تھی. تو وہاں پہ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ماحول ٹھیک کریں ہم. صحیح. اچھا رانا صاحب، نہیں ہوا، لیکن ابھی کچھ نہیں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل اس پہ سنجیدگی سے آگے بڑھنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت اگر وہ مثبت سیاست کریں گے، ایک اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انہی کا فائدہ ہے، پولیٹیکلی بھی اور ایز اے پارٹی بھی. میں آپ کو بتا دوں اگر وہ اس طرح کے کام کریں گے تو الٹیمیٹلی نقصان ان کا ہی ہونا ہے. اچھا رانا صاحب، مزید نقصان پہلے بہت ان کا ہو چکا ہے، پھر اور مزید نقصان ہوگا. حکومت آج وزیر اعظم صاحب نے کراچی میں بھی بڑا بھرپور دن گزارا، کاروباری طبقے سے بھی ملے ہیں. حکومت کلیم کرتی ہے کہ معاشی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں، اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن پیرالل کچھ اور رپورٹس بھی ہیں. پلاننگ کمیشن کی رپورٹ آئی ہے کہ بے روزگاری کی شرح میں 7% اضافہ ہو گیا ہے. یہ جو معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، اس کا عکس یا اس کی تصویر عوام میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیے فیض صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ مانتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ معیشت ہماری آگے تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز جس کا آپ نے بات کیا بڑے پازیٹیو ہیں، اور اس سے ساری دنیا سے ہمیں بہت زیادہ ستائش مل رہی ہے کہ پاکستان صحیح راستے پہ چل پڑا ہے معاشی طور پہ. ان کی پالیسیز ہماری اچھی ہیں، سارے باہر کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ کوآپریٹ اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اسٹاک ایکسچینج آپ نے دیکھا، آپ ایکسپورٹ دیکھیں، ریمیٹنسز دیکھیں، آپ جو فارن ریزروز ہیں وہ دیکھیں، مہنگائی کی شرح دیکھیں، آپ پالیسی ریٹ دیکھیں. لیکن ایکچولی نیچے کی سطح پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. نیچے ان کے فائد پہنچتے کچھ اثرات ہوئے بھی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ آپ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بھی یہیں رہتے ہیں، یہیں پھرتے پھراتے ہیں. کچھ فرق پڑا ہے، لیکن جو 100% ٹرانسفر ہونا ہے عام آدمی پہ، اس کا فائدہ وہ ابھی شاید نہیں ہو پا رہا، ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو 7% وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ امپلائمنٹ جو بے روزگاری ہے وہ کم ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جس طرح پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری یا سارے اپنے ایگریکلچر ہے تب فل سوئنگ میں آئے گی جب ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، جس طرح انرجی کی قیمت ہے، بجلی کی قیمت ہے، جب تک بجلی کی قیمت کم نہیں ہوگی، جس کا ان کو احساس بھی ہے اور وہ فوکسڈ ہیں اور وہ کرنے جا بھی رہے ہیں، اس وقت تک ہماری انڈسٹری اس طرح نہیں چلے گی. اگر انڈسٹری نہیں چلے گی تو لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا اس طرح. میں اسی آپ نے دیکھا 2013 سے جو 17 کا ٹائم تھا، اس وقت پہلے 2013 سے بجلی آتی نہیں تھی 20 گھنٹے، گیس نہیں تھی. میاں نواز شریف صاحب وہ گیس بھی لائے اور بجلی بھی ہم نے 2 سال میں وہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. فیکٹریاں چلیں، امپلائمنٹ ملی اور خوشحالی بھی آئی. جو اس وقت کا ٹائم ہے بہت اچھا ٹائم تھا. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آنے والے 2-3 دیکھیں گے چیزیں بہتر ہو جائیں. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جتنے حکومت نے IMF کے کہنے پر اقدامات کیے ہیں اس کے نتیجے میں جو کتابوں میں تو بہت کچھ بہتر ہو گیا، لیکن عوام کی زندگی اس لیے نہیں سدھر سکتی کہ اگر آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھا کے، تیل کی قیمتیں بڑھا کے، بجلی کی قیمتیں بڑھا کے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مہنگی کر کے، کتابوں میں تو آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہو گئے، باقی انڈیکیٹر بھی بہتر ہو، لیکن عام آدمی کی زندگی بہتر ہونے کی بجائے مزید بدتر ہو گئی، اور اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے. بات آپ کی ٹھیک ہے. IMF پروگرام کی وجہ سے جو ضروری تھا اکنامک سٹیبلٹی کے لیے اور ریوائول کے لیے، اس میں سمجھتا ہوں جب اس کی کنڈیشن اتنی سخت ہیں تو اس کا نیچرلی جو ٹیکسیشن کے ذریعے جو ٹیکسیشن ہے اس پر کا بھی بوجھ پڑا. اور یہی پرائم منسٹر صاحب آج آپ نے اگر اسپیچ سنی ہے تو اس میں ذکر بھی کر رہے تھے کراچی میں. تو انہوں نے کہا کہ دل تو یہ ہے کہ جو سلیب ہے ٹیکسیشن سلیب کام کرتے جائیں، لیکن اس وقت IMF کی کنڈیشن کی وجہ سے
کچھ پرابلم ہے. بجلی کی قیمت کا بھی ذکر کیا, وہ تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں ہم بڑے اسٹرانگ آرگومنٹس لے کے IMF کے پاس جائیں گے. لیکن ایک دفعہ جو معیشت کیا کہتے ہیں جی آپ ایک بڑے گہرے گڑھے میں گر چکی تھی, اس کو نکال کے کھڑا کیا ہے. اب انشاءاللہ جب اس کو کنسولیڈیٹ اور زیادہ کریں گے تو اس کا ارشاد صاحب بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ایک عام آدمی کو بھی وہ اس کے جو ڈیویڈنڈ ہے وہ ملیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ایک ٹرانزیٹری پیریڈ ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے. تھوڑی تکلیف ہے, انشاءاللہ چیزیں 2-3 مہینے میں آپ دیکھیں گے اور بہتر ہو جائیں گے. آخری سوال رانا صاحب, یہ انٹرنیٹ کے سلو ہونے سے یا بند ہونے سے اب تک جو رپورٹ ہے 1 ارب 62 کروڑ کا اس سال میں نقصان ہوا ہے, اور نوجوان بے روزگار بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اب اچھا یہ وہ شعبہ ہے IT کا جس پہ حکومت کی کوئی لاگت نہیں ہے, حکومت نے کچھ دینا نہیں ہے, حکومت نے لوگوں نے روزگار بھی حاصل کرنا ہے, کمانا ہے, انہوں نے آپ کو ڈالر بھی لا کے دینے ہیں, زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ کرنا ہے, ٹیکس بھی دینا ہے. لیکن حکومت تلی ہوئی ہے کہ جی اس شعبے کو جتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے یا تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے پہنچائی جائے. تو اس کو کب تک ٹھیک کیا جائے گا, کب تک آپ یہ جو معاملہ ہے انٹرنیٹ سلو والا یا بندش والا یہ ختم کریں گے؟ دیکھیں کافی آج کل بات ہو رہی ہے اسمبلی کے اندر بھی, میڈیا پہ بھی, اور کیبنٹ میٹنگ میں بھی ہوتی ہیں. تو IT کی جو ہماری اسٹیٹ منسٹر ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ ہماری طرف سے نہیں ہے, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر ہو جائے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سلو ہوا ہے. اور یہ تو کوئی IT کا آپ کو پتہ, مجھے تو بہت زیادہ اس کا اتنا زیادہ نہیں, لیکن ہم تو اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہماری منسٹر ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں سر, یہ جو ڈینائل, یہ اسٹیٹ آف ڈینائل جو ہے نا کہ جی نہیں ہماری طرف سے نہیں ہے, بھئی حکومت کی طرف سے ہی ہے. جو وہاں آئے جو صاحب ہیں جنرل صاحب تھے جو کمیٹی میں, انہوں نے تو مانا ہے کہ جی ہم نے کیا ہے, لیکن ہمیں تو آج پتہ چل رہا ہے کہ جی ہم نہیں کر سکتے. تو پھر یہ کہنا کہ جی نہیں ہماری طرف سے نہیں ہے, تو یہ تو پھر اس طرح درستی نہیں ہو سکتی نا. میں اس پہ کوئی کیا کمنٹ کر سکتا ہوں, لیکن مجھے آنیسٹلی نہیں زیادہ پتہ. میں تو ان کی باتیں سنتا ہوں کیبنٹ میں یا دوسرے جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, یا اسمبلی میں جو اسپیچ کے ذریعے ہمارے IT منسٹر کرتے ہی ہیں. تو ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ایسا ہے تو درست کرنا چاہیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے نہیں پتا کہ کیوں یہ سلسلہ, اس کی وجہ کیا ہے. لیکن آج بات درست ہے کہ ہمارے نوجوان, ہمارے بہت سارے کاروبار یا اس سے متاثر ہوتے ہیں, بلکہ عام آدمی بھی, ہم خود بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ کوئی بات کر رہے ہوں تو صحیح بات نہیں ہوتی, اور پھر بعض اوقات کٹ بھی جاتے ہیں, وہ انٹرنیٹ کا کنیکشن کٹ جاتا ہے. تو یہ چیز میرا خیال اگر ایسی ہے تو اس کو بہتر کرنا چاہیے اور تیزی سے بہتر کرنا چاہیے. جی ٹھیک, بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کے وقت کا. ایک بات واپس آئیں گے, پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب نے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے وقت کا. علی محمد خان صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ آپ کی مذاکراتی کمیٹی کی ہم ملاقات کروا دیں گے, لیکن ابھی تک ملاقات کیوں نہ ہو سکی؟ آپ کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی حکومت کے ساتھ کوئی کورسپونڈنس چل رہی ہے, کوئی بات چیت ہو رہی ہے, اور حکومت ملاقات کا اہتمام نہ کروانے کا جواز کیا پیش کر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں حکومت نے تو یقین دہانی کرائی تھی, اور جو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے شاید کہ اسپیکر صاحب ملک سے باہر ہیں اور وہ آ جائیں گے, تو میرے خیال میں اگر حکومت ان مذاکرات میں اگر چاہتی ہے سنجیدگی سے کہ یہ کامیاب ہوں, تو یہ پھر ان کو
اس کا انتظام کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہماری کمیٹی ممبران ہیں وہ اپنے لیڈر سے آ کے یہاں عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکیں، تاکہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا اگر کوئی حکومتی حلقوں میں میری بات سن رہا ہے اس وقت کہ اگر ضرورت پڑے تو دن میں 2 بار بھی اگر کمیٹی آنا چاہے تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کیجئے، تاکہ یہ اس مسئلے سے ہم نے کیا مسئلہ بنانا ہے؟ کیا جو اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر پڑا ہوا ہے وہ بنانا ہے؟ اگر آپ اس کا حل نکالنا ہے تو لیٹ دیم میٹ دیئر لیڈر، کیونکہ اس بات پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تینوں شاید اس بات پہ ایک پیج پہ ہوں، بس ایک پیج کی بات کر کے بندے کو ایسے ڈر لگ جاتا ہے کیونکہ رجیم چینج ہی پیچھے نہ آ جائے، لیکن اس بات پہ ہم ایک پیج پہ ہوں گے کہ یہ جو کمیٹی ہے ہماری یا حکومتی، یہ ڈیسیجن میکر نہیں ہے، نہ انہوں نے ہونا ہے نہ ان کو ہونا چاہیے، یہ ڈیسیجن یا ڈائیلاگ فارمولیٹرز، انہوں نے ایک چیز بنا کے پیش کرنی ہے اپنی اپنی لیڈرشپ کی رائے کے مطابق، اور اس کو پھر کسی مڈل گراؤنڈ پہ لے جا کے اس کا ریزلٹ پھر اپنے اپنے لیڈر کے پاس لے جانا ہے۔ اگر وہ الاؤ کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو کریں گے، کیونکہ آخر کو نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب یا ادھر سے زرداری صاحب، یہ لوگ ہی ہیں نا جنہوں نے اپنی اپنی جماعتوں کے فیصلے کرنے، تو ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کیجئے، ان کو آنے دیجئے تاکہ اس گفتگو کا رزلٹ نکلے۔ اور ایک اور بھی چیز، شاید اس کا احساس مجھے نہیں پتا حکومتی حلقوں کو ہے یا نہیں ہے، ہمیشہ سیاسی لوگوں پہ یہ قدغن لگائی جاتی ہے اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ سیاسی لوگ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ اس وقت مسئلہ صرف عمران خان صاحب کی رہائی کا یا کمیشنز بنانے کا بھی نہیں ہے، مسئلہ اس وقت پورا پولیٹیکل سسٹم ایٹ سٹیک اس طرح سے ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ اس ڈائیلاگ کا رزلٹ نہیں نکلتا، پھر آپ مجھے بتائیں میرے جیسے لوگ یا آپ جیسے لوگ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں پولیٹیکل سولوشن ہی حل ہے یا آپ ڈائیلاگ کیجئے، وہ لوگ جو ڈائیلاگ کے حامی ہیں، جو پولیٹکس میں ڈسکشن کے حامی ہیں، جو اس مسائل کا حل گفتگو سے نکالنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہو، پارلیمنٹ کے اندر سے سولوشنز نکلیں، آئین کے مطابق فیصلے ہوں، ان سب کو پھر بیک سیٹ پہ جانا پڑے گا، پھر ان لوگوں کو بات کرنے کا زیادہ موقع ملے گا جو کہتے تھے کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ بات سے کچھ نہیں ہوگا، یہ سیاسی لوگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سیاسی لوگ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے۔ میں ان کو صرف آخری بات یہ کہوں گا کہ خدارا اپنے جو سیاسی گھر ہے آپ کا جو پارلیمنٹ ہے اس میں بیٹھ کے اپنے مسئلے کا حل نکالیے، ادروائز مسئلے کا حل تو نکل ہی آتا ہے، خود سے نکالنے تو بہتر ہے، کیونکہ قوم مزید عمران خان صاحب کو جیل میں مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ دنیا تیار ہے۔ جی ارشاد صاحب۔ اچھا صاحب، عمران خان صاحب کی بنی گالہ منتقلی کے حوالے سے پی ٹی آئی متضاد بیانات دے رہی ہے، شیر افضل مروت صاحب کچھ کہتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کچھ کہتے ہیں، علیمہ خانم کچھ کہتی ہیں، اور آپ کے لیڈر کچھ کہتے ہیں، گوہر علی صاحب بالکل تردید کرتے ہیں کہ کوئی ایسی پیشکش ہی نہیں ہوئی۔ یہ کنفیوژن پیدا ہوا ہے، کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے، اور جو آپ کی پارٹی کے لیڈر مختلف بیانات دیتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ کیا پہنچ رہا ہے؟ میں تو تقریباً 2 ہفتے سے ایک بات کر رہا ہوں، جب سے یہ ڈائیلاگ شروع ہوا ہے، میرے خیال میں 23 کو پہلی بار یہ لوگ بیٹھے تھے دسمبر کو، جی تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ ڈائیلاگ سے ریلیٹڈ بات کمیٹی ممبران ہی کریں، اور اچھا ہوا کہ پھر کمیٹی کا ترجمان بھی مقرر کر دیا صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ جی اب میں اس پہ ایک رائے دے سکتا ہوں ایز اے پی ٹی آئی ممبر، یا آپ ایز این آبزرور ایز اے جرنلسٹ رائے دے سکتے ہیں، لیکن خبر دینا اس کے متعلق وہ میرا کام نہیں ہے، خبر دینا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا کام ہے۔ صحیح۔ تو جو کوئی اس حوالے سے پازیٹیو کامنٹ کرتا ہے اس کو کرنا چاہیے، ہماری جماعت میں سے ہو، حکومت میں سے ہو یا جرنلسٹ، لیکن اگر خبر دیں گے تو وہ دیں گے جو کمیٹی میں بیٹھے ہیں، جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ صحیح۔ میں یہ کہوں گا کہ کوئی آفر ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، فلانا ہوا ہے، اس پہ میرے خیال میں مستند بات یا عمران خان صاحب کی ہے، ظاہر وہ لیڈر ہیں، یا ان کے بہاف پہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب کی ہے۔ باقی جو لوگ علی امین کی بات مستند نہیں ہے، نہیں، لیکن خان صاحب نے تو یہ کہا، اور جو رپورٹر ملے ان سے خان صاحب نے کہا کہ یہ پیشکش ہوئی تھی، علیمہ خان صاحبہ نے بھی انہی کے بہاف پہ باہر آ کے کہا کہ ہاں ایسی پیشکش ہوئی تھی، لیکن گوہر علی خان صاحب جو ہیں وہ کہتے نہیں جی ایسے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہم کس کو مستند سمجھیں؟ علی محمد خان صاحب، عمران خان صاحب کی بات، یعنی آفر ہوئی تھی، پس پردہ کچھ چل رہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو ہوئی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے پس پردہ مذاکرات بھی پھر چل رہے ہیں، کوئی چینل ایکٹیو ہے؟
کیونکہ اس مذاکراتی کمیٹی میں تو یہ نہیں ڈسکس ہوا. اگر میں عرض کرتا ہوں اگر نہیں ہے تو لمحہ فکری ہے, کیونکہ یہ جو کمیٹی بیٹھی ہے, میں نے پہلے آپ کو بات کی, یہ ہمارے بڑے سینئر لوگ ہیں لیکن ڈیسیجن میکر نہیں ہیں. ڈیسیجن میکر عمران خان صاحب ہیں, یا ان کی طرف سے حکومتی حلقوں میں یا جو بھی ادھر آپ جس کا بھی نام نے 3-4 پاور سینٹرز ہیں پیچھے نون میں, پیپلز پارٹی یا, لیکن یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان ساری فارمولیشنز کو یا ان ساری مسودوں کو یا ٹی او آرز کو فائنلائز کرنا ہے. ان کا اتنا ہی اہم رول ہے جتنا لیڈرشپ کا ہے, کیونکہ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو اس موقع پہ مستقبل میں کبھی بیٹھیں, اچھا ہوگا بیٹھیں پاکستان کے لیے کسی چیز پہ ڈسکس کریں آگے کا راستہ. لیکن فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں آج کل میں عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھیں گے اور وہاں سے کوئی رزلٹ, تو پھر آپ کو مجھے اور ان کو ہی بیٹھنا ہوگا نا. تو یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں ان کا تو بڑا بنیادی رول ہے. اگر پاکستان میں جو سسٹم پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہونا ہے اور آئین کے مطابق اس ملک کو آگے جانا ہے تو اس ڈائیلاگ پروسیس کے ذریعے کوئی رزلٹ ہمیں چاہیے. علی محمد خان صاحب, علی محمد خان صاحب, جو مذاکراتی کمیٹی سے جو کنٹینٹ سامنے آتا ہے یا جو باتیں سامنے آتی ہیں اس میں تو یہ کوئی آفر والی بات ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی بیک ڈور چینل ایکٹیو ہے. تو سوال ہمارا بنیادی یہ ہے کہ کیا اصل کہانی, اصل معاملات کسی بیک ڈور چینل میں طے ہو رہے ہیں اور اس کمیٹی نے اس کو صرف کاسمیٹکلی دیکھنا ہے, اس کو آ کے اس کی فیبریکیشن کو دیکھنا ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ کمیٹی ہائی پاورڈ کمیٹی ہے اور ون سٹیپ ڈاؤن لیڈرشپ بیٹھی ہے. یا عمران خان صاحب ہیں, عمران خان صاحب سے سیکنڈ ٹیئر میں آپ کے سینئر ترین لوگ ہماری جماعت کے بیٹھے ہیں وہاں پہ, کچھ باہر ہیں کچھ اندر کمیٹی میں ہیں. اسی طرح حکومتی حلقوں میں ون سٹیپ ڈاؤن لیڈرشپ کون سی ہے, مسلم لیگ نون کی, یا ان کے نون لیگ میں یا احسن اقبال صاحب ہیں یا رانا ثنا صاحب ہیں یا ان کے اسپیکر صاحب جو ہیں اسحاق ڈار صاحب پیپلز آف کورس, اور پیپلز پارٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی بھی ٹاپ لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی ہے, زرداری صاحب وغیرہ کے نیچے جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ جو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اندر کوئی اور بات ہو رہی ہے, میں اس کو نہیں کنفرم کر سکتا, مجھے اس کے بارے میں نالج نہیں ہے, لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ لوگ اور بھی کہیں بیٹھے ہوں, کوئی ڈسکشن ہو رہی ہو, کوئی ڈائیلاگ آج سے تو سٹارٹ نہیں ہوا, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انگیجمنٹ تو کافی عرصے سے تھی. اور یہ بات کہنا کہ عمران خان صاحب کو کوئی آفر آئی, ڈسکس ہوئی, میں دیکھیں میں کسی اور پہ کامنٹ نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں. کافی دفعہ مجھے عمران خان صاحب سے ملاقات کا موقع ملا اور ملا ہوں میں. اگر میں کسی بھی ایسی چیز کا حصہ ہوں کہ میرے نالج میں کوئی انفارمیشن آتی ہے, کوئی فرض کریں ڈیل آفر ہوئی ہے, نہیں ہوئی آفر, کوئی یہ تجویز ہے اس طرح کر لیتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں, میں جا کے میڈیا میں کم از کم وہ بات نہیں کروں گا جب تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. کیونکہ جب نیگوسیشن عارف صاحب چلتی ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, یا اگر ہماری طرف پنچایت ہوتی ہے, جرگہ ہوتا ہے, اس میں تو 1001 قسم کی تجاویز آتی ہیں. جب تک اس سے نچوڑ نکال کے 2-3-4 مین چیزوں پہ اتفاق نہ ہو جائے تو اس سے پہلے ان چیزوں پہ ڈسکس کرنا کہ یہ آ گیا وہ آ گیا, اس سے مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچتا ہے, اس سے جرگے کو یا پنچایت کو نقصان پہنچتا ہے. ابھی ہمارے ساتھ رانا تنویر صاحب تھے جو وفاقی وزیر بھی ہیں, میں ان سے یہ بات کر رہا تھا, آپ سے بھی وہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ جی آج سے سیز فائر ہے, دونوں طرف سے کوئی بیانات نہیں آئیں گے, کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے تلخی بڑھے مذاکرات کے عمل پر. یہ پہلی دفعہ مذاکرات ہیں کہ دونوں طرف سے بیان بازی بھی جاری ہے, پریس کانفرنسیں بھی چل رہی ہیں, ٹی وی ٹاکس بھی چل رہی ہیں, الزامات بھی لگ رہے ہیں, کیسز بھی چل رہے ہیں, یعنی کوئی چیز روکی نہیں گئی جو مذاکرات کے عمل کو سازگار بنائے, مفید بنائے, نتیجہ خیز بنائے. تو یہ دونوں جو پارٹیز کی دونوں کمیٹیاں ہیں, جو ہائی پاورڈ کمیٹی ہے یا بڑے سنجیدہ لوگوں پر ہے, یہ ان کی امیچورٹی ہے, غیر سنجیدگی ہے کہ ایک بنیادی چیز جو مذاکرات کی سمجھی جاتی ہے شرط وہ بھی پوری نہیں کی جا رہی ہے, اور کوئی طے نہیں پایا کہ آج کے بعد سیز فائر ہوگا اور کوئی بیان بازی نہیں ہوگی. اگر تو کوئی کمیٹی کا اپنا ممبر یہ کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے, اگر باہر سے کوئی لوگ کر رہے ہیں تو وہ امیچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا, بلکہ میں شاید آج رات بیرسٹر گور صاحب سے یا راجہ صاحب سے اس پہ بات کروں کہ کم از کم دونوں طرف, کیونکہ اگر آپ ملا کے دیکھ لیں تو میرے خیال میں کوئی 10 ایک ممبر تو بن جاتے ہیں, کوئی
5 इस तरफ और 5 नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा है 5 नहीं है, 16-17 हैं। हुकूमती कमेटी में तो इजाफा हो गया है, खालिद बख्शी साहब भी आ गए। 7 तो आपके हैं ना जी, 8 उनके हैं मेरे ख्याल है। उस पे फिर मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, मैं उनको ये तजवीज़ आज दे देता हूँ कि आप कम से कम 4 रुकनी एक सब कमेटी बनाइए, 2 इधर से और 2 उधर से, कि जो थोड़ी सी ट्रबल शूटिंग करें कि डे टू डे अगर कोई चीज होती है तो ये 2 बंदे इधर आके उस चीज को हैंडल करें, वो वाले उधर हैंडल करें। कि अगर फर्ज करें मैं कोई मिसाइल मार देता हूँ, कोई मस्कट मिसाइल, कोई अनगाइडेड मिसाइल अली मोहम्मद मार देता है इस कमेटी पे, तो उसका जवाब फिर हुकूमत की तरफ से भी आएगा। तो फिर ये 20 के 20 या जितने भी मेंबरान हैं, काफी सारे हैं माशाल्लाह, वैसे 2 टीमें बन सकती हैं, तो ये सारे तो नहीं इकट्ठे बैठ सकते फौरी। तो ये 3-4 बंदे जो सब कमेटी है, जो डे टू डे अफेयर्स को देखें किसी भी अपना मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए, किसी नेगोशिएशन को कामयाब करने के लिए आपको एक छोटी सब कमेटी जरूर चाहिए होती है जो डे टू डे देखे, क्योंकि रोज तो आपकी कमेटी नहीं बैठ रही ना। तो वो जो 3-4 लोग हैं वो डे टू डे अफेयर्स को देखें कि अगर इस तरफ कोई चीज होती है फौरी बैरिस्टर कौर या सलमान राजा की नॉलेज में लाई जा सकती है, खान साहब के पास ये लोग जा सकते हैं, उसमें हुकूमत की तरफ से भी 2 मेंबरान हो, तो तब ये चीज़ कामयाब होगी। नहीं, अब अली मोहम्मद खान साहब यहाँ पे आलम ये है, राना सनाउल्लाह साहब कमेटी रुकन हैं, वो टीवी शोज़ में आए, उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी हमारे 45 लोग मिसिंग हैं, हमने उनसे कहा जी आप लिस्ट दें, उन्होंने कहा कि हम लिस्ट हमारे पास अभी नहीं है, हम बाद में देंगे। एक क्वेश्चन तो ये है कि अगर आपका PTI का या अपोजिशन का होमवर्क ही मुकम्मल नहीं है तो हुकूमत को आप कैसे कन्विंस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन इज़ दैट कि राना साहब कमेटी रुकन हो के मीडिया पे आके जब ये डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर इसमें तो अब, और हम आपसे सवाल कर रहे हैं, उस सवाल को आप रिस्पॉन्ड भी करेंगे, तो माहौल कैसे बेहतर रहेगा? आप लोगों की तो मेच्योरिटी पे क्वेश्चन है सबकी। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, कमेटी मेंबरान को तो ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। बाकी जो कमेटी मेंबर नहीं भी हैं, तो जैसे मैं कमेटी मेंबर नहीं हूँ या बैरिस्टर गौहर कमेटी मेंबर नहीं है या हमारे कोई और सीनियर आदमी कमेटी मेंबर नहीं है, तो अब हम क्या करें? हमें कोई ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे अपने ही जो दोस्त वहां पे बैठ के मसला हल कर रहे हैं उनके मसले में अगर हम कमी नहीं कर सकते तो इजाफा तो ना करें अपने आप को। देखिए, मैं साफ बात करता हूँ, दोनों तरफ से मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, इंसान सियासत में बयानबाजी से नहीं अपने किरदार से रेलेवेंट बनता है। अपना किरदार ऐसा अदा कीजिए कि जिससे मुल्क और रियासत और ये जो हमारा सियासी मसला है और अपनी अपनी जमात का मौक़िफ़ मजबूत हो। अचानक शोला बयानी करके या बयानबाजी करके आप 1-2 दिन के लिए रेलेवेंट तो बन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने उस प्रोसेस को नुकसान पहुंचाया तो उसका नुकसान किसको पहुंचेगा? अगर हमारी तरफ से कोई शख्स बात करता है जिससे मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचता है तो मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, मैं तो अपने घर से बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ, नुकसान तो मेरे लीडर इमरान खान को पहुंचेगा। आप तो रेलेवेंट हो जाएंगे, आपकी पट्टियां चल जाएंगी, आप टिकटॉक पे चल जाएंगे, या हुकूमती लोगों को भी कह रहा हूँ, नुकसान किसको होगा? इमरान खान साहब को होगा। नुकसान किसको होगा? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को होगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत में आपको मामलात की नजाकत को देखना चाहिए। इस वक्त हम बड़े क्रूशल स्टेज पे हैं। इस वक्त इन मामलात से अगर हम बेहतरी से निकल गए, नया साल है, देखिए चीजें बेहतरी की तरफ भी जा सकती हैं, वरना आगे अंधेरे हैं। ये हम माजी में कई दफा ये तजर्बे कर चुके हैं, और फिर आखिर में आके देखें, आखिर में आके अगर आपने डंडे के जोर पे बैठना है तो फिर कोई मुझे फिर ना सुनाए, फिर सब जाके फिर इकट्ठे जाके फिर रोते हैं। डंडे से अगर आपने बैठना है तो फिर अपने आप को सियासतदान क्यों कहते हैं? आज राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो PTI है, PTI की लीडरशिप है, वो अपने सोशल मीडिया के हाथों यरगमाल है। ख़ास तौर पर जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो इनको इधर उधर हिलने नहीं देते, और सख्त बयानियाँ। इसकी तायद शेर अफजल मरवत भी करते हैं कि जी बाहर बैठे लोग मामलात को बहुत ख़राब कर रहे हैं। फवाद चौधरी भी इवन करते हैं। फवाद चौधरी साहब तो खैर पार्टी से बाहर, मैं पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत, कई लोग और भी कहते हैं। तो क्या आपकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से ऐसी डायरेक्शन नहीं जा सकती कि आपकी सोशल मीडिया टीम भी अपने पार्टी की लीडरशिप के साथ चले, उनको रास्ता दिखाने और उन पर हमतन तरदीद में यानी उन पर तनकीद करने की बजाय कुछ थोड़ा सा सब्र से काम ले, कुछ मामलात को ठंडा होने दे? जब वो देखेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई होने वाली है और जुल्म का जो बाब है वो बंद होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ भी पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा। हमारा जो सोशल मीडिया है हमारी ताकत है, और सिर्फ हमारी ताकत नहीं है, पाकिस्तान की ताकत है।
بریف اس پہ کمنٹ کر دیں. ماحول کو سازگار بنانے کے لیے کیا پی ٹی آئی کو ترسیلات زر نہ بھیجنے کی کال واپس نہیں لینی چاہیے, اور ابھی تک اثر کیا پڑا ہے اس کا؟ دیکھیں, کوئی اختیار خان صاحب کے پاس ہے, جب وہ مناسب سمجھیں گے وہ کال واپس لے لیں گے. لیکن میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں, پاکستان سے باہر اوورسیز جو بیٹھے ہیں وہ ہم سے زیادہ اس ملک سے اور اس کے اداروں سے محبت کرتے ہیں. وہ پاکستان کی محبت میں عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. ترسیلات زر والی کال تنخواہ نہیں دیتے. علی صاحب, ترسیلات زر والی کال پہ نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے. وہ فیصلہ خان صاحب کا, دیکھیں یہ کمیٹی سے اگر کوئی اچھی چیز نکلتی ہے, اگر ہم دیکھیں سی بی ایمز اگر فرض کرے ہوتے ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور ہے 85 سالہ, اس کو جیل میں ڈال کے کون سی ریاست کی خدمت ہو رہی ہے؟ جی, یہ جو آپ کے انتہائی سینئر ترین, میں کہتا ہوں سب کے لیے شرم کا مقام ہے, 2 دفعہ کا سابق وزیر خارجہ جو ہے وہ ایماندار آدمی ہے, جی, سیاست میں فہم فراست والا آدمی, اس کو شاہ محمود صاحب کو آپ نے اندر ڈالا ہوا ہے 5 دنوں سے. جی, ان کو فرض کریں ریویوز ہوتے ہیں, باہر آتے ہیں, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جی صحیح ہے. اس سے ٹیمپریچر کم ہوگا, اور پھر اس کے بعد خان صاحب کال وہ واپس لینا ان کا اختیار ہے, اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, سائیڈ لائن پہ پیپلز پارٹی نے بھی انکار کر دیا ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. ان کے شکوے اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن گڈ جیسچر واز دیٹ کہ سی ایم سندھ آج موجود تھے وزیر اعظم صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے. آلدو جب صدر صاحب یہاں آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ ان کو یہ جیسچر نہیں دیکھنے کو ملتا کہ سی ایم صاحبہ بھی ریسیو کر رہی ہوں زرداری صاحب کو. بہرحال ایک شکووں میں شکوہ تھا. پیپلز پارٹی نے کیا یہ آفر سنجیدہ تھی نمبر 1, اور کیا مسلم لیگ نون سمجھتی تھی کہ پیپلز پارٹی اگر ان کے ساتھ آ جائے تو حکومت مزید تگڑی ہو جائے گی اگر کابینہ کا حصہ بن جائے, اور انکار کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کو ابھی تک روک رہی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پر کوئی بڑا اعتراض کسی کو نہیں ہے کہ سندھ میں ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے. کراچی کے معاملات پہ بات ہوتی ہے, ایم کیو ایم بھی کرتی ہے, پی ٹی آئی بھی کرتی ہے, باقی جماعتیں بھی کرتی ہیں, لیکن جو اندرون سندھ کا ایک بڑا مینڈیٹ ان کا ہے اس پر کسی کو. ویسے یہ بھی ارشاد صاحب انٹرسٹنگ ہے, کراچی کا مینڈیٹ کسی کو کبھی بھی ملا ہو اس پہ بات ہو ہی رہی ہوتی ہے. ہاں, ہو رہی ہوتی ہے, تو ہوتا بھی ہے, گڑبڑ بھی ہوتی ہے. لیکن پنجاب کا یا مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پہ سب کو اعتراض ہے, اور لیجیٹمیسی کا ایک ایشو ہے. ایک تو یہ بات ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو مسائل اس وقت حکومت کو درپیش ہیں معاشی میدان میں, سیاسی میدان میں اور حوالے سے, تو وہ کمفرٹیبل ہے اس وقت کہ صدر کا عہدہ ان کے پاس ہے, چیئرمین سینٹ کا عہدہ ان کے پاس ہے, گورنر پنجاب ان کے پاس ہے, گورنر کے پی کے ان کے پاس ہے, بلوچستان کی حکومت ان کے پاس ہے, سندھ کی ان کے پاس, سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے. اور وہ اس طرح, کیونکہ ہمارے ہاں اگرچہ پارلیمانی نظام ہے لیکن یہاں حکومت کا مطلب وفاقی حکومت ہوتا ہے. عام آدمی جو دیہات میں رہتا ہے, ایون شہر میں بھی رہتا ہے, اس کے ہاں حکمران سے مراد شہباز شریف ہے, وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم ہے. ان کے نزدیک تگڑا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, وزیر اعلیٰ کے پاس وسائل ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ بادشاہ سلامت کا ہمارے ہیں, بادشاہ سلامت ہمارے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں, تو جواب دے عام آدمی کو خواہ گندم آٹا مہنگا ملے, خواہ بجلی کا بل ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو یا نالی نہ بنے, تو وہ ذمہ دار حکومت کو سمجھتے ہیں, اور حکومت سے مراد وفاقی حکومت ہوتی ہے. تو اس کا پیپلز پارٹی وہ سمجھتی ہے کہ جب ہم شریک ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی حصہ دار ہوں گے, ہم بھی جواب دہ ہوں گے. اور اس وقت مزے ہیں کہ جی ہم جواب دہ نہیں ہیں لیکن ہم فوائد پورے کے پورے سمیٹ رہے ہیں. گلے شکوے تو کیا ہیں, بلکہ الٹا سوال کر رہے ہیں. پنجاب کے 3-4 اضلاع ہیں جہاں سے ان کے ارکان منتخب ہوئے ہیں, ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملنے چاہیے, وہاں ان کی مرضی کا ایس پی لگے, تھانے دار لگ جائے, کوئی ڈی سی لگ جائے. تو آج مریم صاحبہ نے ایک تقریب سے خطاب میں یہ بات کی ہے
کہ میں نے آج تک کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ اپنی مرضی سے نہیں کروائی، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی ناراض ہیں، اور اس میں کسی حد تک حقیقت بھی ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ اس پرنسپل کے آگے تنازع بن رہا ہے مریم صاحبہ کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے، یا اگر اس پہ وہ کمپرومائز کرتی ہیں تو ان پہ انٹرنل پریشر آئے گا پیپلز پارٹی کے لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان کی مرضی کی بیوروکریسی پہلے ہی لگا دی گئی تھی۔ اچھا، نگران حکومت کے دور میں ہی ان کی مرضی کی بیوروکریسی، اور جو دوسرے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مرضی تو چلتی ہی نہیں ہے۔ مطلب ہے وہ تو جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ بے اختیار لوگ ہیں، یہ تو ایک ملاقات نہیں کروا سکتے، تو ان کے پاس اور کیا اختیار ہوگا، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن جو ان کا پیپلز پارٹی کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریری معاہدے میں جو کچھ طے ہوا تھا اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور یہ بہرحال ایک حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ہاں اگر ایسے معاملات حالات بنتے ہیں کہ حکومت کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے معیشت پر بھی، سیاست پر بھی، حکومت پر بھی، تو شاید اس وقت پھر پیپلز پارٹی سوچے۔ نہیں، اس وقت کیا حکومت برڈن شیئر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو آ جائے گی؟ وہ کہیں گے 2-2.5 سال جب ہم نے گزار دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بغیر تو حکومت قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ نہیں تو وہ تو مسلم لیگ نون کے پاس ایک موقع ہوگا کہ ہم نے اس سے نکالا۔ نہیں وہ تو پیپلز پارٹی کو یہ معلوم ہے کہ ہماری ضرورت تو حکومت کو ہر وقت رہے گی، جب تک ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے لولا لنگڑا، اس وقت ہماری ضرورت تو ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ فل ان کی وہ ہو جائے، معاملات ٹھیک ہو جائیں تو وہ کہیں جی آپ کی ضرورت نہیں، وہ اسی دن نہیں، یہ ڈیولپمنٹ فنڈ والا چکر بھی نہیں ہے کہیں؟ نہیں، ڈیولپمنٹ فنڈ کا ہے، 2 بڑے مسئلے ہیں پنجاب میں جو ہیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہمیں نہیں ملتے جس طرح سرکاری، وہ ان کا گلہ یہ ہے کہ ایک تو جو ایم پی اے ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کو جو سہولتیں دی جا رہی ہیں ملازمتوں میں، ڈیولپمنٹ فنڈ میں، باقی چیزوں میں، وہ ہمیں نہیں، ہمارے ارکان کو نہیں۔ نون لیگ والے ایم پیز میں بہت سے جانتا ہوں جو رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ آن لائن ہو گئے ہیں۔ ناپسند ہوتی ہے نا کچھ کو۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ جس حلقے سے پیپلز پارٹی کا ایم این اے ہے یا ایم پی ہے، وہاں جو ہارا ہوا امیدوار ہے اس کو ڈیولپمنٹ فنڈ مل رہے ہیں، اس کو نوکریاں مل رہی ہیں، اور ہمارے جو منتخب لوگ ہیں انہیں کچھ نہیں مل رہا۔ یہ ہے اعتراض۔ اگر یہ اعتراض ہے تو اس کو کلیئر بھی کرنا چاہیے نون لیگ، اس کی کوئی وضاحت تو جاری کرے اگر ایسا نہیں ہے تو۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔